بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی قسط میں ہم مسٹر نیٹے کے اعتراض نمبر 8 کا جواب لے کر آئے ہیں، جس کا عنوان ہے ہاؤ شپس فلوٹ۔ حسب معمول پہلے معترض کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ Number 8. How ships float. Since the writers of the Quran couldn't wrap their heads around how birds can fly, it shouldn't be a shock they didn't know how ships float either. In the book, ships float not due to buoyancy, but because of, you guessed it, Allah. Remember everyone, if you don't know how shit works, just say God did it. DNA? God. The Earth? God. Cancer? God. Oh, yeah, I forgot. Nobody likes that one. اس کلپ میں مسٹر نیٹے نے ایک ساتھ بہت سی باتوں کو محل اعتراض بنایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسٹر نیٹے کو اصل ٹاپک سے زیادہ اس بات پر اعتراض ہے کہ مسلمان کیوں کائنات کے ہر فعل اور عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہیں یہ طرز فکر سراسر جہالت اور ان سائنٹیفک لگتا ہے، جبکہ اصل معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے اس کا بھرپور مذاق بھی اڑایا ہے۔ قرآن کریم کے علمی اور سائنسی بیانات کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہماری کائنات ہمیشہ سے نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سوچے سمجھے تخلیقی منصوبہ اور پلان کے ماتحت نیستی یعنی نان ایگزسٹنس سے ہستی یعنی ایگزسٹنس میں لایا ہے۔ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی جاندار اور بے جان مخلوق اپنے خالق حقیقی کے ٹھہرائے ہوئے قوانین اور حدود کے ماتحت اپنے دائرے عمل میں کام کر رہی ہے۔ مجال نہیں کہ وہ ان قوانین اور حدود کی خلاف ورزی کر سکے۔ فرمایا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی حقیقی تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو نیستی سے ہستی میں لایا ہے۔ اور فرمایا الا له الخلق والامر، خوب یاد رکھو کیونکہ وہ یعنی اللہ ہی ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کا ہر کام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان اور اس کی زندگی سے جڑی ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ایک نعمت ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو انسان اپنی یعنی خود کی پیدا کردہ کہہ سکے۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر جاندار اور بے جان مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ہر چیز بلا معاوضہ کسی نہ کسی رنگ میں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے اپنے فضل سے تمہارے کام پر لگایا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں ان لوگوں کے لیے علم اور حکمت کے بے شمار نشان ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ہوا، پانی، آب، زمین، آسمان، سورج، چاند، پہاڑ اور درخت وغیرہ نہ ہوتے تو کیا انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن تھا؟ اور تو اور خود انسان کا اپنا جسم اللہ کی تخلیق کا ایک عظیم و شان شاہکار ہے۔ ہزاروں کتابیں اور لاکھوں تحقیقی مقالے شائع ہو جانے کے باوجود بھی کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ کے اس نادر، بے مثال اور حیرت انگیز تخلیقی شاہکار کی کارکردگی کو پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ میڈیسن یعنی طب جدید کا یہ عالم ہے کہ پریس سے باہر آنے سے پہلے ہی کتاب کا خاصا حصہ جدید انکشافات کی روشنی میں آبسلیٹ یعنی بیکار اور فرسودہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسٹر نیٹے جیسے بے مروت اور ناشکر گزار بندوں کو شرمسار کرنے کے لیے نہایت ہی سادہ الفاظ میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو فقط گننا چاہو تو انہیں گن نہ پاؤ۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ کائنات میں اس پائی جانے والی چیزوں کی یہ خدمت گزاری یا تسخیر فقط انسانوں کے لیے مخصوص نہیں، زمین پر پائی جانے والی دوسری مخلوقات بھی اس سے یکساں مستفید ہو رہی ہے۔ اس لیے اس خدمت گزاری کو تسخیر عامہ کہہ دینا زیادہ موزون ہوگا۔ نمبر 3، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کا خصوصی عطیہ دے رکھا ہے تاکہ وہ کائنات میں کام کرنے والے قوانین قدرت کی
تحقیق و تفتیش کی کر کے تسخیر عامہ کو تسخیر خاصہ میں تبدیل کر لے۔ نزول قرآن کے وقت انسان دریا اور ندیوں کے پانی کو روک کر زیادہ سے زیادہ پن چکی چلاتا تھا۔ A natural meal where people grinding their wheat, corn and another flowers. So here is the stuff. You can see. So this is the wheat, this corn flower. So I will show you how it's working. So here we go. This is the water pipe. And the water is coming so forcefully, so it rotating the wheels. This you can see the water. It's coming very forcefully here, very much force. And through this water is going down to the wheels, and wheels are rotating. لیکن عقل و فہم کے استعمال سے آج وہ اسی پانی کی مدد سے کتنے بڑے بڑے ٹربائن چلاتا ہے۔ یوں تو سورج دن کے وقت اپنی روشنی و حرارت سے سبھی کو مستفید کرتا آیا ہے، لیکن انسان نے اس کو سولر پینلز کی مدد سے رات کو بھی کام پر لگا دیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت لوگ لوہے کا استعمال برتن، کیل، کانٹے، زیادہ تر زرہیں اور تلواریں بنانے میں ہی کر پاتے تھے، جبکہ 1500 سال قبل قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ لوہا اپنی شدت کی سختی اور مضبوطی کی وجہ سے دیگر تمام دھاتوں کو مات دے گا۔ انسان اس کا استعمال لگ بھگ زندگی کی ہر شعبے میں کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا، اس میں شدت کی سختی ہے، یہی بات اس کو نسل انسانی کے لیے بے حد نفع بخش بنا دے گی۔ اپنے آس پاس نگاہ ڈالیے، ہر طرف لوہے کی کار فرمائیاں نظر آئیں گی۔ یہ گاڑیاں، جہاز، راکٹ، فلک بوز، عمارتیں، کارخانے، پل اور میلوں لمبے اوور پاس سب لوہے کی بدولت ممکن ہو پائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کتنا صحیح اور سچ نکلا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب لوگوں کے ہاتھ لوہے کے ہو جائیں گے۔ کارخانوں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں استعمال ہونے والے اوزار اور انسٹرومنٹ اس حیرت انگیز پیشگوئی کی بولتی تصویریں ہیں۔ چلیے مضمون کو آگے بڑھائیں۔ جب ہم بائبل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسی بے شمار آیتیں ملتی ہیں جن میں دنیاوی کاموں کا فاعل یعنی کام کرنے والا خدا ہی کو بتایا گیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ لکھا ہے خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی، پیدائش 8:1۔ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا، خروج 13:18۔ بائبل میں حضرت داؤد کے یہ الفاظ ملتے ہیں، اس خداوند نے میرے زبردست دشمن سے مجھ کو رہائی بخشی، اے خداوند تو میرا چراغ ہے اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالے میں بدل دے۔ وہ میرے پاؤں کو ہرن کے پاؤں کی مانند بنا دیتا ہے، وہ مجھے بلندیوں پر کھڑا ہونے کی توفیق بخشتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے اور میرے بازو پیتر کی کمان کو جھکا سکتے ہیں۔ سمیعول باب 22 آیت 18 تا 35۔ تو ان سے مت ڈر کیونکہ تیرا خداوند تیری خاطر لڑے گا۔ استثناء 3:22۔ ایک جگہ سمندری طوفان میں پھنسے بحری جہازوں کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں، تب انہوں نے یعنی جہاز پر سوار افراد نے اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے طوفانی ہوا کو دھیما کر دیا، اس سمندر کی لہریں ٹھہر گئیں اور اس خدا نے انہیں بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیا۔ زبور باب 107 آیت 28 تا 30۔ معلوم نہیں کہ ہمارے مسٹر نیٹے کی نظر بائبل کی ان اور ان جیسی اور بے شمار آیتوں پر کیوں نہیں گئی۔ انہیں تو قرآن کریم سے پہلے بائبل ہی کو اپنے اعتراض کا نشانہ بنانا چاہیے تھا۔ آئیے اب ہم مسٹر نیٹے کی پیش کردہ آیت کریمہ پر ایک نظر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو طلب کرو، وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، اس میں ایسا کیا ہے جس پر اعتراض ہو سکے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فقط اپنی ایک عظیم الشان نعمت کا ذکر کیا ہے۔ آیت میں لا بایونسی کو ڈسکس نہیں کیا گیا ہے۔ اس کو دوسری جگہ
ایک اور آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ کی شان قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ سمندری جہازوں کے حوالے سے ایک ایسی حیران کن مگر فکر انگیز پیشگوئی ملتی ہے جس کی نظیر کسی اور الہامی کتاب میں موجود نہیں۔ سمندری جہازوں کے ذکر کے فوراً بعد آتا ہے وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، یعنی دیکھو اس وقت لوگوں کے سامنے ہماری قدرت کا ایک زبردست نشان یہ ہے کہ ہم ان کی نسل کو بھرے ہوئے سمندری جہازوں میں سوار کرتے ہیں۔ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، لیکن ہمارے تسخیر خاصہ کے پروگرام میں انسان کے لیے اس جیسی اور بھی کئی سواریاں ہیں جن پر وہ آگے چل کر سوار ہوں گے، یا یوں کہہ لو کہ ان پر سوار ہونا ابھی باقی ہے۔ الحمدللہ اس پیش گوئی کا عملی نظارہ ہمیں ہوائی جہازوں، راکٹوں، ریل گاڑیوں، موٹر کاروں وغیرہ کی شکل میں ہر طرف نظر آتا ہے۔ کیا 1500 سال پہلے اس طرح کا اعلان کسی بھی انسان کے لیے ممکن تھا؟ اس کھلی اور موجزانہ پیش گوئی کا مسٹر نیٹے کے پاس کیا جواب ہے؟ آئیے اب ہم اصل مدعے کو لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوہے کی ایک معمولی سوئی بھی پانی میں ڈالیں تو وہ فوراً ڈوب جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہزاروں ٹن وزنی جہاز پانی میں فلوٹ کرتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے قدرت کا بایونسی والا قانون کار فرما ہے۔ ہر وزندار چیز پانی میں داخل ہو کر پانی کو ڈسپلیس کرتی ہے۔ اگر پانی میں داخل ہونے والی چیز کے حجم یعنی ماس کا وزن ڈسپلیس ہونے والے پانی کے وزن کے برابر ہو تو وہ چیز ڈوبے گی نہیں، پانی پر فلوٹ کرے گی۔ اگر چیز کے حجم کا وزن ڈسپلیس ہونے والے پانی سے زیادہ ہو تو چیز ڈوب جائے گی۔ جہاز کو اندر سے کھوکھلا بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے پھیلاؤ کے مقابلے میں ڈسپلیس ہونے والے پانی کا وزن کم رہے، جہاز آسانی سے تیر سکے۔ اصل میں یہ سارا معاملہ توازن یعنی بیلنس کا ہے۔ قرآن کریم نے بیلنس کے اس عالمگیر قانون کو اور اس کی غیر معمولی اہمیت کو ان 2 آیتوں میں واضح کیا ہے۔ فرمایا وضع الميزان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام اور ہر نظام کی درست و کامل کارکردگی کے لیے توازن کی شکل میں ایک طریقہ کار، ایک قانون مقرر کر دیا ہے، اور انسان کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا ألا تطغوا في الميزان، یعنی اگر تم اللہ کی مہیا کردہ نعمتوں سے صحیح اور صحت مندانہ طریقے سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے مقرر کردہ توازن یعنی بیلنس کو کسی بھی رنگ میں پامال نہ کرو۔ جہاز رانی کی بنیادی شرط جہاز کی بناوٹ ہے، یعنی اس کو ایسے طریقے پر ڈیزائن کرنا کہ پانی کی سطح پر فلوٹ کر سکے۔ یہی انسانی کاوش کا ایک بہت بڑا اور اہم ترین کارنامہ ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، یعنی اللہ کے نشانات قدرت میں سے ایک زبردست نشان سمندر میں پہاڑ جیسے جہازوں کا فلوٹ کرنا ہے۔ یعنی جہاز رانی اور کشتی بانی کے لیے جہازوں اور کشتیوں کا فقط فلوٹ کرنا ہی کافی نہیں، چلنے کے لیے پانی کو پیچھے دھکیلنا بھی ضروری ہے تاکہ پانی اپنے رد عمل میں جہاز یا کشتی کو آگے کی طرف دھکیلے۔ اس ضمن میں قرآن شریف کا واضح ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، یعنی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو بلا معاوضہ کام پر لگا رکھا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں اور جہاز کس طرح پانی کی آواز کے ساتھ سطح آب کو چیرتے ہوئے رواں دواں ہیں۔ مواخر فیہ کے معنی ہے جہاز یا کشتیوں کا سمندر کے پانی کو آواز کے ساتھ چیرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ مخرت السفینۃ کے معنی ہے کشتی پانی کو آواز کے ساتھ چیرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ مخر السابق کے معنی ہیں تیرنے والے نے تیرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے سطح آب کو پانی کی آواز کے ساتھ چیرا۔ یاد رہے کہ یہ لفظ بندرگاہ میں رکے ہوئے جہازوں پر نہیں بولا جاتا۔ ہمارے خیال میں مسٹر نیٹے کے اعتراض کا کافی اور شافی جواب آ چکا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔